اللہ رب العالمین اپنی پاک کتاب کے اندر ہم سب کو حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ جو بہت زیادہ نصیحت کرنے والی ہو، جو تمہیں گناہ کے وقت یہ بات یاد دلائے کہ تم تو اللہ سے توبہ کر چکے ہو۔ ہم یقیناً ایز اے انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، سستیاں یقیناً ہم سب سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ معصوم من الخطا نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو سکے۔ ہم سب سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب گناہوں کا جو ان کو زائل کرنے کا طریقہ کار ہے، یقیناً ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد ہم نے اپنی اس زندگی کے اندر کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب اللہ خالق کائنات کو دینا ہے۔ تو جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں صغائر، وہ تو نمازیں ادا کرنے سے ہی اور نمازوں کے بعد اذکار کرنے سے ہی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ لیکن کئی مرتبہ انسان سے ایسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ یا اللہ، ہم سے جو گناہ آج سے پہلے ہوئے وہ تو معاف فرما دے، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اندر چند ایک غلطیوں کا، کمیوں کا، کوتاہیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کو عذاب ملے گا، لیکن اس کے بعد آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ بندے، تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور وہ شخص اقرار کر رہا ہوگا کہ جی میرے رب، یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ بھی کیا۔ وہ ڈر رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بڑے بڑے گناہوں کا پٹورا بھی یہاں پر کھل جائے۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ، ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، ہر گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی، تو یہ شخص پھر یہ کہے گا کہ یا اللہ، میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں، وہ گناہ، ان گناہوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہوئے اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت واسعہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عہد کریں کہ یا اللہ، گزشتہ زندگی میں مجھ سے جو کچھ ہوا وہ معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کے اندر سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے، ان کے اندر ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب کہ جس شخص نے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر ندامت کا ایک آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نہ صرف گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے ہیں، بلکہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس کو ہم سب کو قبول کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے
اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے ندامت کا صرف ایک آنسو بہا لینا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بہہ جائیں تو انسان کی خوش قسمتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اور سننے والے سب بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، یہ بہت بڑا پیکج ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔